السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بڑا پیارا ایک واقعہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کا۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کشتی بنائی تھی، اور جب بارشیں ہوئیں تو اتنا طوفان اور اتنی بارشیں ہوئیں، 40 دن بارش لگی رہی کہ پوری دنیا میں سیلاب آ گیا تھا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام ایک کشتی تیار کر رہے تھے جس میں وہ تمام مومنین کو جو کہ ایمان لے آئے تھے، جنہوں نے بچنا تھا، اور باقی جو تمام جانور تھے جوڑے، اس میں ان کو لے کے جانے تھے، جب وہ کشتی بنا رہے تھے تو ایک مومنہ جو کہ ایک بوڑھی عورت تھی، وہ اپنی گٹھڑی اٹھائے آ جاتی تھی صبح، اور حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھتی کیا کشتی تیار ہے، کب جانا ہے؟ کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے سب کو بتایا ہوا تھا کہ جو اس کشتی میں بیٹھ جائے گا صرف وہ بچے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام اس کو کہتے نہیں، ابھی نہیں ہے، کچھ دیر ہے، تو وہ شام تک بیٹھی رہتی اور اس کے بعد وہ واپس چلی جاتی۔ ایسا اکثر ہوتا رہا، وہ آتی اور چلی جاتی۔ ایک دن حضرت نوح علیہ السلام نے اس سے یہ کہہ دیا کہ جب کشتی جانی ہوگی تو میں آپ کو بتا دوں گا، آپ انتظار کریں، آپ بے شک یہاں نہ آیا کریں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، جیسا ہے پیغمبر آپ کہیں۔ اسی دوران عذاب آ گیا اللہ کا، پانی کی سطح بلند ہونا شروع ہو گئی، اونچی سے اونچی پہاڑی، جس میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تھا، جبکہ وہ بیٹا حضرت نوح علیہ السلام سے کہتا تھا کہ پانی میرے تک نہیں پہنچے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ابھی وہ بات کر رہے تھے ایک دوسرے کے ساتھ کہ پانی کی سطح اتنی بلند ہوئی کہ ان دونوں کے بیچ میں پانی کی موج آ گئی اور وہ ڈوب گیا۔ اب کشتی 40 دن تک گھومتی رہی اور دنیا سیلاب میں ڈوبی ہوئی تھی۔ جب سیلاب اتر گیا، بہت کم ہو گیا، تو ایک دن حضرت نوح علیہ السلام نے یہ سوچا کہ چلیں اپنی بستی میں جا کے چیک کروں کہ وہاں کے کیا حالات ہیں، جہاں سے میں چلا تھا وہاں اب کیا بچا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام، آپ کو معلوم ہے کہ بڑھیا کو لے کے جانے بھول گئے تھے، اور اتنے میں جب وہ اپنی بستی میں آئے تو ایک کٹیا میں چراغ جلتا ہوا دیکھا، ایک دیا جل رہا تھا روشنی کا۔ حضرت نوح علیہ السلام جیسے اس کے قریب آئے تو آپ نے تکبیر بلند کی تو اندر سے وہی بڑھیا نکل کر آئی، اور نوح علیہ السلام کو دیکھتی کہنے لگی اچھا، کیا جانے کا وقت آ گیا ہے، میں اپنا سامان لے آؤں، چلیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کیا بات کرتی ہیں بڑھیا، آپ کیا کہہ رہی ہیں، آپ کو نہیں پتہ اتنا بڑا سیلاب آیا تھا اور آپ کہاں تھی؟ یہ اتنا بڑا سیلاب آیا تھا، ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ کہتی ہے مجھے تو کچھ نہیں پتہ کون سا سیلاب، کیا اور کیسے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا زمین پہ تو کوئی گھر نہیں بچا جو نہ ڈوبا ہو، آپ کیسے بچ گئی ہو؟ اتنی بارشیں آئیں تمہیں کچھ نہیں پتہ۔ بڑھیا کہتی ہے مجھے زیادہ تو یاد نہیں، ہاں اتنا پتہ ہے کہ ایک دن کچھ بادل آئے تھے اور گرج رہے تھے بادل بیچ میں، اور کوئی ہلکی سی پھوار سی پڑی تھی، بس اتنا مجھے پتہ چلا کہ باہر ہلکی سی بارش ہو رہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام وہیں اوپر دیکھنا شروع کر دیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارنا شروع کر دیا، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، اور حضرت نوح علیہ السلام کو یہ بتایا کہ اے میرے پیارے نبی، اس عورت کے دل میں چونکہ تمہاری محبت تھی اور تم نے اسے وعدہ کر کے پابند کر دیا تھا کہ کشتی میں ہی تمہاری نجات ہے، اور وہ اس کا انتظار کرتی رہی۔ تم جب کہ اپنا وعدہ پورا تم نے نہیں کیا تھا، لیکن اے نوح علیہ السلام میں تو تمہارے وعدے کا ذمہ دار تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں تمہارے وعدے کا ذمہ دار تھا، اس لیے میں نے اس بڑھیا تک تمہارے اس عذاب کو پہنچنے ہی نہیں دیا۔ یہ ہوتا ہے کہ جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ بچانا چاہے اس کے لیے، آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کی کوئی سائنس، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی کام نہیں کرتی کہ جہاں پوری دنیا کے پہاڑ اور سب کچھ ڈوبے ہوئے تھے، کہیں بھی ایک زمین کا حصہ نظر نہیں آتا تھا۔ 40 دن تک حضرت نوح کی کشتی چلتی رہی، اور کبھی آپ کبوتر کو، کبھی کسی جانور کو، کبھی کسی کوے کو جا کے بھیجتے تھے کہ جاؤ کہیں ڈھونڈ کے آؤ، کہیں کوئی زمین تمہیں نظر آ جائے۔ لیکن کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام یعنی پیغمبر نے وعدہ کیا ہوا تھا ایک بڑھیا سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وعدے کو بچایا اور وہ بڑھیا بچ گئی۔ اس لیے جب اللہ کے ساتھ وعدہ کریں
تو پورا کریں، کیونکہ وہ اپنے وعدے پورے کرتا ہے۔ جب بھی آپ کوئی منت مانیں، کچھ بھی کریں اور یہ کہیں کہ یا اللہ اب میں زندگی ایسے گزاروں گا، اس وعدے کو ضرور پورا کیجئے۔ انشاءاللہ اللہ وعدہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے جو وعدے پورے کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ حافظ۔